मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज मैं आपको दास्तान अल्फ लैला का दूसरा हिस्सा सुनाने जा रहा हूँ। बड़ी का नाम शहरज़ाद और छोटी का नाम दीनाराज था। एक दिन शहरज़ाद ने अपने बाप को गमगीन पाकर वजह दरियाफ़्त की तो वज़ीर ने बादशाह का ख्याल इस पर ज़ाहिर किया। शहरज़ाद ने कहा कि मैं भी मुद्दत से बादशाह से निकाह की आरज़ूमंद हूँ। मुझे उम्मीद है कि आइंदा इसके जुल्म और नेस्तो नाबूद करने में कामयाब रहूँगी। बाप ने कहा कि बेटी, शायद तू पागल हो गई है, तू कभी भी कामयाब नहीं होगी और मैं दानिस्ता तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। वो मुझे डर है कि कहीं तेरा भी हाल इस सौदागर के गधे जैसा ना हो जिस तरह इसे अपनी नादानी की सज़ा भुगतनी पड़ी। शहरज़ाद ने कहा कि अब्बा हुजूर, मुझे इस गधे की हिकायत सुनाए कि वो क्या है, और वज़ीर ने यूं बयान करना शुरू कर दिया। एक सौदागर बड़ा मालदार था जो जानवरों की बोली से अच्छी तरह वाकिफ था। एक दिन इसने मवेशी खाने में गधा और बैल को आपस में बातें करते सुना। बैल ने गधे से कहा कि तुम खुशकिस्मत हो, मैं सारा दिन हल चलाता हूँ और तुम मज़े में रहते हो। गधे ने कहा कि मेरा कहना मानो तो तुम भी आराम पाओगे। कल काम के वक्त बीमार बन जाना तो मालिक तुमसे काम ना लेगा। बैल ने खुश होकर तजवीज़ पर पूरा अमल करने का यकीन दिलाया। सौदागर ने इन दोनों की बातें सुन ली और चुप रहा। दूसरे दिन मुलाजिम ने बैल की बीमार होने की इतला दी। सौदागर मुस्कुराया और कहा कि आज गधे को ले आओ। नौकर गधे को ले गया और शाम तक काम लिया। रात को जब गधा आया तो बैल ने बहुत शुक्र अदा किया कि तुम्हारी तजवीज़ खूब रही और मुझे आराम करने का मौका मिल गया। गधा दिन भर की मुशक्क़त से चूर चूर था। इस वक्त तो चुप रहा, लेकिन जी में सोचता रहा कि अच्छी नसीहत की कि खुद को बला में फंस गया। वज़ीर ने एक किस्सा बयान करके शहजाद से कहा कि बेटी, तू भी इस नासह गधे की तरह अपने आप को मुसीबत में मुब्तला करना चाहती है। लड़की ने कहा कि मैं जो इरादा कर लिया है इसे ज़रूर पूरा करूँगी। वज़ीर ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुमसे वही सलूक करना पड़े जो इस सौदागर को अपनी बीवी से करना पड़ा था। शहरज़ाद ने कहा, आप मुझे सौदागर की हिकायत सुनाइए और ये भी बताइए कि इस गधे का क्या हाल हुआ। वज़ीर ने कहा कि अगले रोज़ सुबह सवेरे सौदागर फिर मवेशी खाना पहुंचा ताकि गधा और बैल का मामला देखे। आज इत्तेफाकन इसकी बीवी भी साथ थी। इस वक्त गधा बैल से पूछ रहा था कि आज क्या करोगे। बैल ने कहा, आज मैं बीमार होऊंगा। तो गधे ने कहा कि नहीं, ऐसा गज़ब ना करना। मालिक कह रहा था कि अगर बैल तंदुरुस्त ना हो तो इसको ज़बह कर दिया जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आज अच्छी तरह अपने काम पर चले जाओ, वरना जान का ख़तरा है। सौदागर ये सुनकर हंस पड़ा। इसकी बीवी ने ताज्जुब होकर पूछा, आप क्यों हंसे? सौदागर ने जवाब दिया कि मैं बैल और गधे की बातों पे हंसी आ गई। तो बीवी ने दरियाफ्त किया, इनमें क्या गुफ्तगू हुई? सौदागर कहने लगा, ये एक राज है कि अगर मैं जाहिर कर दूं तो तू इसमें मेरी जान को ख़तरा है। बीवी ने इशरार किया और कहने लगी कि तुम बहाने करते हो, अगर सही बात ना बताओगे तो मैं अपने आप को कत्ल कर दूंगी। सौदागर ने हर चंद इसको समझाना चाहा, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही और साथ ही रोना पीटना शुरू कर दिया। सौदागर देखकर परेशान हुआ कि अगर इसको बताता हूँ तो मेरी ज़िंदगी पे खौफ आ जाता है, नहीं बताता तो जान खोती है। इस फिक्र में खड़ा था कि कुत्ते ने मुर्ग से कहा कि आज भी अपनी मुर्गियों से बदमस्ती कर रहा है। मुर्ग बोला कि क्यों, आज क्या बात है? कुत्ते ने कहा कि आज हमारे मलका मालिक
سے ایسا رات اختیار کرنے پر اصرار کر رہی ہے کہ اگر بتا دیا جائے تو مالک کی خیر نہیں، اگر مالک نہیں بتاتا تو ملکہ جان دینے کو تیار ہے۔ مرغا بولا کہ مالک بے وقوف ہے جو ایک بیوی کو قابو نہیں رکھ سکتا۔ مجھے دیکھو 50 مرغیوں کو سنبھال رکھا ہے، اگر میری مرضی کے خلاف ذرا بھی کام کریں تو مار مار کے سیدھا کر دوں۔ مالک جس قدر سستی کریں گے عورت اتنا ہی سر چڑھے گی۔ یہ سن کر مالک نے ہنٹر اٹھایا، بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ عورت ڈر گئی اور سوداگر کے قدموں میں گر کر معافی مانگی کہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کروں گی۔ یہ حکایت بیان کر کے وزیر نے کہا کہ بیٹی اگر تو اپنی ضد نہیں چھوڑے گی تو مجھے تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا پڑے گا۔ شہزاد نے کہا کہ میری درخواست منظور کر لیجئے، مجھے یقین ہے کہ میں اپنی ہزاروں بہنوں کی جان بچا لوں گی۔ اگر اس کار ثواب میں میری جان بھی چلی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مجبوراً وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضور آئندہ شب میری لڑکی حضور کی دلہن بنے گی۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا کہ تمہیں میرا دستور معلوم ہے؟ کیا تم یہ امید کرتے ہو کہ اس معاملے میں تمہاری بیٹی سے رعایت کروں گا؟ یہ سمجھ لو میرا عہد ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے توڑ دوں۔ وزیر نے کہا کہ حضور کو اختیار رہے۔ وزیر گھر واپس آیا اور اپنی بیٹی کو کل ماجرا سنا دیا۔ وہ بولی کہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن دینا زاد کو بلایا اور سمجھایا کہ آج میں اس ارادے سے جا رہی ہوں، کسی بہانے سے تمہیں بھی بلاؤں گی، جب تھوڑی رات باقی رہے گی تو تم بھی کہانی سنانے پر اصرار کرنا۔ اس وقت میں کوئی کہانی شروع کر دوں گی۔ امید ہے کہ اس طرح میری اور میری ساتھ دوسری بہت سی لڑکیوں کی جان بچ جائے گی۔ حسب وعدہ بادشاہ نے شہزاد سے نکاح کر لیا۔ رات کو جب بادشاہ نے شہزاد کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر بہت پیار آیا، لیکن شہزاد نے بادشاہ کو موقع نہیں دیا کہ وہ اپنی تشنہ آرزو کی پیاس بجھائے، بلکہ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ بادشاہ نے حال دریافت کیا تو رو کر کہنے لگی کہ یہ تو میں جانتی ہوں کہ مجھے آپ صبح قتل کرا دیں گے، اس لیے چاہتی ہوں کہ اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پاس بلا لوں اور جی بھر کر دیکھ لوں۔ بادشاہ چونکہ اس کو دل سے چاہنے لگا تھا، یہ سن کر خاموش ہو گیا اور دینا زاد کو بلانے کی اجازت دے دی۔ شہزاد نے اپنی تجویز کے مطابق بہن کو بلایا اور اپنے کمرے میں اس کو بھی لٹایا۔ بادشاہ چونکہ شہزاد سے محبت کرنے لگا تھا، اس لیے طرح دیتا رہا کہ اپنے عہد کے مطابق صبح ہی اس کو قتل کرنا پڑے گا۔ آدھی رات گزرنے پر دنیا زاد نے کہا کہ بہن خدا جانے صبح کو کیا ہو، آپ آخری کہانی سنا دیجیے، پریشانی میں نیند آتی ہے۔ شہزادی بولی کہ شہنشاہ اجازت دیں کہ میں کوئی قصہ کہوں۔ بادشاہ بھی کہانیوں کا بہت شوقین تھا۔ اجازت دے دی۔ شہزاد نے یہ کہانی شروع کر دی، سوداگر اور جن کی کہانی۔ پہلے زمانے میں ایک نوجوان سوداگر تھا، بڑا دولت مند تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک سایہ دار درخت دیکھ کر ذرا سستانے کو بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ ابھی کھانے سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ ایک ہیبت ناک شکل کا جن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سخت غصہ و غضب کی حالت میں نمودار ہوا اور کہنے لگا، تو نے جو کھجور کی گٹھلیاں پھینکی ہیں، ان میں سے ایک گٹھلی میرے لڑکے کو لگ گئی جس سے وہ مر گیا۔ اب میں تجھے اس انتقام میں قتل کر دوں گا۔ سوداگر بہت گھبرایا، جن سے کہنے لگا کہ آپ مجھے 1 سال کی مہلت دیجیے تاکہ میں اپنی جائیداد اور دولت کا انتظام کر لوں اور قرض خواہوں کا قرض ادا کر دوں۔ سال گزرنے کے بعد اس جگہ حاضر ہو جاؤں گا، پھر آپ کو اختیار ہے، جو چاہے سزا دیجیے گا۔ جن نے یہ بات منظور کر لی۔ سوداگر اپنے وطن کو واپس لوٹ آیا اور سب حساب بے باک کیا اور بیوی بچوں کو سمجھایا۔ آخری سال پورا ہونے پر سب کو روتا چھوڑ کر حسب وعدہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس کو آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بوڑھا شخص ایک ہرنی کے گلے میں رسی ڈالے سامنے آیا
اور کہا کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور اس دہشتناک جنگل میں تنہا بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ سوداگر نے اپنی بیٹائی سنائی۔ بوڑھا کہنے لگا کہ جب تک تمہارا معاملے کا انجام نہ دیکھ لوں میں آگے نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص 2 کتوں کو زنجیر پکڑے ہوئے آیا اور حال دریافت کرنے لگا۔ جب اس نے یہ قصہ سنا تو وہ بھی ٹھہر گیا، اور اس کے بعد ایک اور آدمی خچر کو ساتھ لیے ہوئے پہنچا اور وہ بھی ان کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ان سب لوگوں نے ابھی اچھی طرح گفتگو بھی نہیں کی تھی کہ سامنے سے گرد و غبار بلند ہوا اور وہی ہیبت ناک جن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج تمہاری مہلت ختم ہو گئی، اب میں تم کو قتل کر دوں گا۔ غریب سوداگر رونے لگا۔ جن نے قتل کا ارادہ کیا تو ہرنی والا بوڑھا آگے بڑھا اور جن کے سامنے دست بستہ ہو کر کہنے لگا کہ اے جنوں کے بادشاہ، میری اور اس ہرنی کی عجیب و غریب کہانی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں تو کیا سوداگر کا 1/3 گناہ معاف کر دیں گے؟ جن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد منظور کر لیا۔ ہرنی والے بوڑھے نے اپنی داستان اس طرح بیان کرنا شروع کی۔ ناظرین، داستان کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ جزاک اللہ۔